دیکھیں جب افغانستان میں ملا عمر کا دور آیا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے تو حضرت استاد صاحب سب سے پہلے تھے ان کو سپورٹ کرنے والے. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایجنسیاں نے استاد صاحب کو مفتی ابراہیم صاحب کو یہ ہم خود اس کے گواہ ہیں. استاد صاحب ایجنسیوں سے چھپتے پھرتے تھے اور کیونکہ اس میں جو ملا عمر رحمہ اللہ تعالیٰ کے تحریک میں جو لوگ شریک تھے نا ان میں حضرت سے بیعت لوگ بھی تھے. طالبان کے کچھ کمانڈر اس انتہائی سینئر جو مفتی رشید احمد صاحب سے میرے سامنے بیعت ہوئے تھے. تو ہم تو ان کو ایسے جانتے ہیں نا کہ ہم کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو نہیں سکتے اس میں. ہم تو مشاہدہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. تو ہمیں یاد ہے کہ حضرت استاد صاحب نے کہا کہ بھئی وہاں ملا عمر ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور افغانستان میں امن نہیں ہے, سورش ہے, بہت بدامنی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ اس میں حضرت کے شاگرد بھی ہیں. وہ حضرت کے شاگرد آ کے حضرت استاد صاحب کو بھی حالات بتایا کرتے تھے براہ راست. تو انہی دنوں میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اور ہم نے اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب نے افغانستان کا سفر کیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب قندھار بھی فتح نہیں ہوا تھا, یعنی اسپین بولدک کا تھا اور آگے. اس وقت وہی مخالفت پورے ملک میں ہو رہی تھی مفتی ابراہیم صاحب کی جو آج ہو رہی ہے. سب کہہ رہے تھے یہ ایسے ہو گئے, یہ پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. سب نے مخالفت کی تھی. صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک لوگ ہیں, ہمیں لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پھر جو قربانیاں حضرت استاد صاحب نے دی ہیں نا وہ ناقابل بیان ہے. وہ ناقابل بیان ہے. ملا عمر اتنی زیادہ عزت اور محبت دیتے تھے حضرت مفتی ابراہیم صاحب کو کہ جس کی شاید کوئی مثال نہیں ملتی. تو پھر حضرت استاد صاحب جا کے ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھیں یہ جو افغانستان پہ آپ کی حکومت آئی ہے, اللہ کا شکر ہے حکومت آ گئی. پھر علماء بہت سارے لوگ بھی آہستہ آہستہ بڑی سب نے قربانیاں دی ہیں, یہ نہیں کہ صرف, لیکن یہ کہ پہل کرنے والے اس میں حضرت استاد صاحب ہیں. تو استاد صاحب ان کو سمجھایا کرتے تھے. یہ سب باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو آپ کی ملک ہے نا یہ کسی اور کنٹری کے خلاف استعمال نہ ہو. بڑی مشکل سے ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے صدیوں بعد, جو ہمارے اکابر کی ایک تمنا تھی. ضرب مومن نکالا حضرت استاد صاحب نے. ہم وہ خبریں پڑھ کے روتے تھے کہ کیسے یعنی اسلامی سزائیں نافذ ہو رہی ہیں اور کیسے عدل کا نظام ہے. بہت زیادہ حضرت استاد صاحب ملا صاحب کو جا کے سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین کسی اور کنٹری کے خلاف استعمال نہ ہو. تو پوری دنیا سے جو بھی کرمنل ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاں آ جاتے ہیں, یعنی ان ملکوں میں کرمنل سمجھے جاتے ہیں. حقیقت میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرمنل ہوں گے, تو وہ پھر یہاں سے آپ کی سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کریں گے. اس کا نقصان آپ کو ہوگا, آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اور پھر بالآخر سب کو پتہ ہے کیا ہوا. تو پھر روتے تھے کہ یہ بنی بنائی ایک حکومت چلی گئی. پھر حضرت یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک تعلیم نہ ہونا, یعنی دنیاوی تعلیم بھی, اس کے بغیر اسلامی حکومت چلانا ممکن نہیں ہے. کہتے ہمیں وہاں تجربہ ہو گیا افغانستان میں کہ یہ صرف دیسی مولویوں کا کام نہیں ہے. کہا کہ ہماری محنتیں لگتی رہیں گی, آؤٹ پٹ اس کا زیرو ہی ہوگا. تو پھر حضرت استاد صاحب نے کلیت الشریعہ کی بنیاد رکھی. کہ کہا ہمیں وہاں تجربہ ہو گیا ہے کہ دنیا کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو اور خالصتاً دنیا کی نالج ہوگی تو لبرل لوگ پیدا ہوں گے, ان کا مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا. خالص دیسی مولوی پیدا ہوں گے, ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو وہاں تجربہ ہو چکا تھا نا. تو یہ دین دنیا دونوں تعلیموں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے.